حضرت یسیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یعنی صحابیات کو حکم دیا تھا کہ وہ اللہ کی تکبیر یعنی اللہ اکبر، تقدیس یعنی سبحان الملک القدوس اور تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کی پابندی اختیار کریں، اور یہ کہ اپنی انگلیوں پر شمار کیا کریں کیونکہ ان سے سوال ہوگا اور یہ بلوائی جائیں گی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1501۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں سے نکلے۔ اس سے پہلے ان کا نام برہ یعنی نیک اور صالحہ تھا، اور آپ نے ان کا نام تبدیل کر دیا تھا۔ آپ ان کے ہاں سے نکلے اور وہ مصلی پر تھی، پھر واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ اپنے مصلی پر ہیں۔ آپ نے پوچھا، کیا تم اس وقت سے اپنے مصلی پر ہو؟ وہ کہنے لگی ہاں۔ آپ نے فرمایا، میں نے تمہارے ہاں جانے کے بعد 4 کلمات 3 بار کہے ہیں، اگر ان کو تمہاری تسبیحات اور ذکر سے وزن کیا جائے تو یہ میرے کلمات بھاری ہو جائیں گے، یعنی سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ پاکیزگی ہے اللہ کی اس کی تعریفوں کے ساتھ، اس قدر جتنی کہ اس کی مخلوق ہے، اور اتنی کہ اس سے وہ راضی ہو جائے، اور اس کے عرش کے وزن کے برابر، اور اس قدر جتنی کہ اس کے کلمات کی روشنائی ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1503۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ مال و دولت والے تو اجر و ثواب لے گئے اور ہم خالی رہ گئے۔ وہ نمازیں پڑھتے ہیں جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں، وہ روزے رکھتے ہیں جیسے کہ ہم رکھتے ہیں، اور ان کے پاس زائد اموال ہیں جو وہ صدقہ کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس نہیں ہے کہ صدقہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر، کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں جن سے تم اپنے سے آگے بڑھنے والوں کو پالو اور پیچھے رہنے والے تمہیں نہ پا سکیں، الا یہ کہ کوئی تمہاری طرح کا عمل کرے؟ کہا، ہاں اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا، ہر نماز کے بعد 33 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار سبحان اللہ کہا کرو، اور ان کا اختتام لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پر ہو۔ اس سے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1504۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مغیرہ کو خط لکھا اور دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے سلام کے بعد کیا پڑھا کرتے تھے، تو حضرت مغیرہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لکھوا بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، ملک اسی کا ہے، تعریف اسی کی ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے اللہ، جو تو عنایت فرما دے اسے کوئی نہیں روک سکتا، اور جو تو روک لے وہ کوئی دے نہیں سکتا، اور کسی بھی مالدار کو تیرے مقابلے میں اس کا مال فائدہ نہیں دے سکتا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1505۔ ابو زبیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر پر یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے پھرتے یعنی سلام کے بعد تو یہ پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، اہل النعمت والفضل والثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ ایک اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں،
ملک اسی کا ہے، تعریف اسی کی ہے، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، ہم خالص اسی کی اطاعت کرتے ہیں، خواہ کافروں کو یہ ناپسند ہو۔ اے اللہ، تو ہی نعمت و فضل والا اور بہترین تعریف کا مستحق ہے، اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، ہم خالص اسی کی اطاعت کرتے ہیں، خواہ کافروں کو یہ ناپسند ہی ہو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1506۔ ابو زبیر کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نماز کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الآخر پڑھا کرتے تھے، اور مذکورہ بالا حدیث کی مانند دعا ذکر کی اور یہ اضافہ کیا ولا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ لا نعبد الا ایاہ لہ النعمہ، اور بقیہ حدیث بیان کی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1507۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے سلام پھیرتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم والمؤخر لا الہ الا انت۔ اے اللہ، مجھے بخش دے وہ تقصیرات جو میں نے پہلے کی، جو بعد میں کی، جو پوشیدہ کی اور جنہیں ظاہراً کیا، اور جو میں حد سے گزرتا رہا، اور وہ جن کے متعلق تو مجھ سے زیادہ باخبر ہے۔ تو ہی جسے چاہے آگے کرنے والا اور جسے چاہے پیچھے رکھنے والا ہے، نیکی کی توفیق دیتا ہے یا محروم کر دیتا ہے، تیرے علاوہ اور کوئی معبود نہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1509۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے رب اعنی ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر علی وامکر لی ولا تمکر علی واہدنی ویسر ہدای الی وانصرنی علی من بغى علی اللہم اجعلنی لک شاکرا لک ذاکرا لک راہبا لک مطواعا الیک مخبتا او منیبا رب تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی واہدنی قلبی واہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمت قلبی۔ اے میرے رب، میری مدد فرما، میرے خلاف کسی کی مدد نہ کر جو مجھے تیری اطاعت سے روک دے، میری نصرت فرما، میرے خلاف کسی کی نصرت نہ کر، میرے حق میں تدبیر فرما، میرے خلاف تدبیر نہ کر، میری رہنمائی فرما اور ہدایت کو میرے لیے آسان فرما دے، اور جو میرے خلاف بغاوت کرے اس کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ یا اللہ، مجھے بنا دے اپنا شکر گزار، اپنا ذکر کرنے والا، تجھی سے ڈرنے والا، از حد اطاعت گزار اور بہت ہی تواضع کرنے والا۔ اے میرے رب، میری توبہ قبول کر لے، میری خطائیں دھو ڈال، میری دعا قبول فرما، میری حجت قائم فرما دے، میرے دل کو ہدایت دے اور ہدایت پر ثابت قدم رکھ، میری زبان کو حق پر مستقیم رکھ اور میرے دل سے میل کچیل یعنی بغض، حسد اور کینہ وغیرہ نکال دے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1510۔ عمرو بن مرہ نے اپنی سند سے مذکورہ والا حدیث کی ہم معنی بیان کیا اور وَيَسِّرِ الْهُدَى إِلَيْهِ کہا، ہدا یا نہیں کہا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1511۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تو پڑھتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ، تو سراپا سلامتی ہے
اور تجھی سے سلامتی حاصل ہوتی ہے، تو بڑی ہی برکتوں والا ہے، اے جلال و اکرام والے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سفیان نے عمرو بن مرہ سے سنا ہے، اور محدثین کا کہنا ہے کہ انہوں نے ان سے 18 احادیث سنی ہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1512۔ حضرت ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے اٹھ کر جانا چاہتے تو 3 بار استغفار یعنی استغفر اللہ کہتے تھے، پھر اس کے بعد پڑھتے اللہم انت السلام الآخر۔ اور حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے ہم معنی بیان کی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1513۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو استغفار کو اختیار کر لے وہ مصر یعنی اصرار کرنے والے لوگوں میں نہیں، خواہ ایک دن میں 70 بار گناہ کا اعادہ کرے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1514۔ حضرت اغر مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مسدد کی روایت میں ہے کہ ان کو شرف صحبت حاصل تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے دل پر بھی پردہ سا آ جاتا ہے اور میں اللہ سے ایک ایک دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1515۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بلا شبہ ہم شمار کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مجلس میں 100 بار یہ کلمہ دہراتے تھے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، اے میرے رب مجھے بخش دے اور رحمت کے ساتھ میری طرف رجوع فرما، بلا شبہ تو بہت زیادہ رجوع فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1516۔ حضرت زید مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص یوں کہتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ، میں معافی مانگتا ہوں اللہ سے، وہ ذات کہ اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے اور نگرانی کرنے والا ہے، اور میں اسی کی طرف توبہ اور رجوع کرتا ہوں، تو اس کو بخش دیا جاتا ہے اگرچہ وہ جہاد سے بھی بھاگا ہو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1517۔ عبدالعزیز بن صہیب بیان کرتے ہیں کہ جناب قتادہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا زیادہ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی اکثر دعا یہ ہوا کرتی تھی، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں ہر طرح کی بھلائیاں عنایت فرما اور آخرت میں بھی جملہ حسنات و خیرات سے سرفراز فرما اور آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ زیاد نے مزید کہا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی دعا کرنا چاہتے تو انہی الفاظ سے دعا کرتے، اور جب کوئی خاص دعا کرنا چاہتے تو اس میں اسے بھی شامل کر لیتے تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1519۔ ابو امامہ بن سہل بن حنیف اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سچے دل سے شہادت کا سوال کیا، اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کی منازل تک پہنچا دے گا، خواہ اپنے بستر ہی پر اسے موت آئے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1520۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں ایسا شخص تھا کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنتا تو اللہ تعالیٰ مجھے اس سے جو چاہتا فائدہ عنایت فرماتا، اور جب کوئی اور صحابی حدیث بیان کرتا تو میں اس سے قسم لیتا تھا، اور جب وہ قسم اٹھاتا تو میں اس کی تصدیق کرتا تھا۔ کہا مجھ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی اور انہوں نے سچ کہا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرما رہے تھے، کوئی بندہ ایسا نہیں
جو کوئی گناہ کر بیٹھے پھر وضو کرے اچھی طرح، پھر کھڑا ہو اور 2 رکعتیں پڑھے اور اللہ سے استغفار کرے مگر اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ متقی وہ لوگ ہیں جو اگر کبھی کوئی بے حیائی کا کام کریں یا اپنی جانوں پر کوئی ظلم کر بیٹھیں تو اللہ کو یاد کرتے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ بخش دے، اور یہ لوگ جانتے بوجھتے اپنے کیے پر نہیں اڑتے اور نہ اصرار کرتے ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1521۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اے معاذ، قسم اللہ کی مجھے تم سے محبت ہے۔ پھر فرمایا، اے معاذ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ کسی نماز کے بعد یہ دعا ہرگز ترک نہ کرنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ، اپنا ذکر کرنے، شکر کرنے اور بہترین انداز میں اپنی عبادت کرنے میں میری مدد فرما۔ چنانچہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وصیت اپنے شاگرد سنابحی کو کی، اور پھر سنابحی نے یہ وصیت اپنے شاگرد ابو عبد الرحمن کو کی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1522۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ ہر نماز کے بعد معوذات پڑھا کروں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1523۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں جو تم پریشانی کی صورت میں پڑھا کرو، یعنی اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں بناتی یا بناتا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ راوی حدیث ہلال یہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا مولا ہے، اور ابن جعفر سے مراد عبداللہ بن جعفر ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1525۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ جب ہم مدینے کے قریب پہنچے تو لوگوں نے اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا اور اپنی آوازیں اونچی کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے ہو، بے شک جسے تم پکارتے ہو وہ تمہارے اور تمہاری سواریوں کی گردنوں کے درمیان یعنی نہایت قریب ہے، لہذا چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو موسیٰ، کیا میں تمہیں جنت کا ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، وہ کیا ہے؟ فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، کسی برائی سے بچنا اور دور رہنا اور کسی نیکی اور خیر کی ہمت پانا اللہ کے بغیر ممکن نہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1526۔ ابو عثمان نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی حدیث روایت کی ہے، اور اس میں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، اپنے آپ پر رحم کرو، یعنی چلاؤ نہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1528۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوں، کہے اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1529۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک بار مجھ پر درود یعنی صلات پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل کرتا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1530۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو بد دعا نہ دو، اپنی اولاد کو بد دعا نہ دو، اپنے خادموں کو بد دعا نہ دو، اور اپنے مالوں کو بد دعا نہ دو، ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کی طرف سے عطا و قبولیت کی گھڑی ہو، ادھر تم کوئی بد دعا کرو اور وہ قبول ہو جائے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث متصل ہے۔ عبادہ بن ولید بن عبادہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1532۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میرے اور میرے شوہر کے لیے دعا فرما دیجئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تجھ پر اور تیرے شوہر پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1533۔ ام دردہ رحمہ اللہ علیہ بیان کرتی ہیں کہ میرے آقا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ فرماتے تھے، جب کوئی شخص اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں آمین، یعنی اے اللہ قبول فرما اور تجھے بھی یہی کچھ حاصل ہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1534۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 دعاؤں کے قبول ہونے میں شک نہیں، باپ کی دعا، مسافر کی دعا اور مظلوم کی دعا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1536۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارے کی اس اہتمام سے تعلیم فرماتے تھے جیسے کہ قرآن کی کوئی سورت۔ آپ ہمیں فرماتے کہ جب تم میں سے کوئی کسی کام کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ فرضوں کے علاوہ 2 رکعتیں پڑھے اور یوں دعا کرے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، الآخر، اے اللہ میں تیرے علم کے واسطے سے خیر اور بھلائی چاہتا ہوں اور تیری قدرت کے واسطے سے قدرت طلب کرتا ہوں اور تیرے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں، بے شک تو قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتا، تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، اور تو تمام غیبوں اور پوشیدہ امور سے پوری طرح باخبر ہے۔ اے اللہ اگر تیرے علم میں یہ معاملہ، یہاں اپنے کام کا نام لے، میرے دین، دنیا، آخرت اور انجام کے لحاظ سے بہتر ہے تو اسے میرے حق میں مقدر فرما دے، اسے میرے لیے آسان کر دے اور مجھے اس میں برکت دے، اور اگر یہ معاملہ، یہاں اپنے کام کا نام لے، تیرے علم کے مطابق میرے لیے برا ہے، دین، دنیا، آخرت یا انجام کے لحاظ سے، تو مجھے اس سے پھیر دے اور اس کو مجھ سے پھیر دے اور میرے لیے خیر مقدر فرما دے جہاں بھی ہو، پھر مجھے اس پر راضی کر دے۔ راوی نے کہا، یا شاید خیر لی فی دینی و معاشی و معادی و عاقبت امری کے بجائے فی عاجل امری و آجلہی کے لفظ فرمائے، یعنی میرے معاملے میں یہ جلد یا بدیر بہتر ہو۔ ابن مسلمہ اور ابن عیسیٰ اس سند کو لفظ عن سے بیان کرتے ہیں، عن محمد ابن المنقدر عن جابر۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1538۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں عاجز آ جانے سے، کسل مندی و سستی سے، بزدلی، بخیلی اور انتہائی بڑھاپے سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے
اور زندگی اور موت کے فتنے سے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1540۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، اور میں آپ کو بکثرت سنتا تھا کہ آپ یہ دعا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں پریشانی اور غم سے، قرضے کے بوجھ سے، اور لوگوں یعنی ظالموں کے غلبے اور زور آوری سے۔ نیز کچھ وہ بھی ذکر کیا جسے تیمی یعنی معتمر بن سلیمان نے اوپر والی حدیث میں بیان کیا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1541۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ دعا اس طرح سکھاتے تھے جیسے کہ قرآن: اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، واعوذ بک من عذاب القبر، واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، واعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، مسیح الدجال کے فتنے سے، اور زندگی و موت کے فتنے سے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1542۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات سے دعا فرمایا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنا والفقر۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں آگ کے فتنے سے، اور آگ کے عذاب سے، مالداری کے شر سے، اور فقیری کے شر سے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1543۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلت والذلہ، واعوذ بک من ان اظلم او اظلم۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں محتاجی سے، قلت سے اور ذلت سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں ظلم کا ارتکاب کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1544۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے یہ دعا تھی: اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحویل عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تیری کوئی نعمت چھن جائے، یا تیری دی ہوئی تندرستی اور راحت پلٹ جائے، یا کوئی ناگہانی عذاب آ جائے، اور تیرے تمام غصے اور ناراضیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1545۔ عباد بن ابی سعید سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من الاربع، من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع۔ اے اللہ، میں 4 چیزوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں: ایسا علم جو فائدہ نہ دے، ایسا دل جس میں خشوع نہ ہو یعنی تیرے سامنے جھکتا نہ ہو، ایسی طبیعت جو سیر نہ ہوتی ہو، اور ایسی دعا جو قبول نہ ہو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1548۔ فروہ بن نوفل اشجعی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا مانگا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا آپ فرمایا کرتے تھے: اللہم انی
شتیر بن شکل ابو احمد یعنی محمد بن عبداللہ بن زبیر کی سند میں اس راوی کا نام شکل بن حمید ہے، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی دعا سکھا دیجئے۔ آپ نے فرمایا، یہ کہو، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے کان کی برائی سے، آنکھ کی برائی سے، زبان کی برائی سے، دل کی برائی سے اور مادہ منویہ کی برائی سے۔ سننے ابو داؤد حدیث نمبر 1551۔ حضرت ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہدم واعوذ بک من التردی واعوذ بک من الغرق والحرق والہرم واعوذ بک من ان یتخبطنی الشیطان عند الموت واعوذ بک ان اموت فی سبیلک مدبرا واعوذ بک ان اموت لدیغا۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ کوئی مکان یا دیوار مجھ پر آ گرے یا کسی بلند مقام سے گر پڑوں۔ میں تیری پناہ چاہتا ہوں غرق ہونے سے، جلنے یا از حد بوڑھا ہو جانے سے۔ تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ شیطان مجھے موت کے وقت بدحواس کر دے، یا اس بات سے کہ جہاد میں پیٹ دیتے ہوئے مروں، یا اس کیفیت سے کہ زہریلے جانور کے کاٹے سے مجھے موت آئے۔ سننے ابو داؤد حدیث نمبر 1552۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مولا حضرت ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اس روایت میں والغمی کا اضافہ بھی ہے۔ سننے ابو داؤد حدیث نمبر 1553۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور ان کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، اور قبائل عرب میں سے جنہوں نے کفر اختیار کرنا تھا انہوں نے کفر اختیار کر لیا، تو حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ لوگوں سے کس بنا پر قتال یعنی جنگ کریں گے؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے قتال کروں حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں۔ تو جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس نے مجھ سے اپنا مال اور اپنی جان کو محفوظ کر لیا، الا یہ کہ اسلام کا کوئی حق ہو اور ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، قسم اللہ کی، میں ہر اس شخص سے لازماً جنگ کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا، کیونکہ زکوٰۃ مال کا شرعی حق ہے۔ قسم اللہ کی، اگر ان لوگوں نے مجھ سے وہ رسی بھی روک لی جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کیا کرتے تھے، تو میں اس کے روک لینے پر بھی ان سے جنگ کروں گا۔ تو حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، قسم اللہ کی، میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کے لیے ابو بکر کا سینہ کھول دیا ہے، اور بالآخر میری سمجھ میں بھی یہ بات آ گئی کہ یہی بات حق ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث رباح بن زید اور عبد الرزاق نے معمر سے، انہوں نے زہری سے اسی کی سند سے روایت کی ہے۔ بعض نے اقالن یعنی رسی کا لفظ بیان کیا ہے، جبکہ ابن وہب نے یونس سے عناقن یعنی بکری کا بچہ روایت کیا ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شعیب بن ابی حمزہ، معمر اور زبیدی نے بھی زہری سے اس حدیث میں اسی طرح کہا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لو منعونی عناقا، اگر ان لوگوں نے مجھ سے بکری کا ایک بچہ بھی روک لیا تو۔ ایسے ہی انبسا نے یونس سے، انہوں نے زہری سے لفظ عناقن یعنی بکری کا بچہ روایت کیا ہے۔ سننے ابو داؤد حدیث نمبر 1556۔ یونس نے زہری سے یہ حدیث روایت کرتے ہوئے کہا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مال کا حق ہے کہ زکوٰۃ ادا کی جائے، اور اس روایت میں لفظ اقالن یعنی رسی بیان کیا۔ سننے ابو داؤد حدیث نمبر 1557۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں، اور 5 اوقیہ چاندی سے کم میں زکوٰۃ نہیں، اور 5 وسق سے کم غلے میں زکوٰۃ نہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1558۔ حبیب مالکی کا بیان ہے کہ ایک شخص نے یعنی صحابی رسول حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے ابو نجید، آپ لوگ ہمیں کچھ ایسی حدیث بیان کرتے ہیں جن کی اصل ہمیں قرآن میں نہیں ملتی۔ اس پر حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے اور اس سے کہا، کیا تمہیں قرآن میں یہ ملتا ہے کہ ہر 40 درہم میں 1 درہم زکوٰۃ ہے، اور ہر اتنی تعداد بکریوں میں 1 بکری ہے، اور اتنے اونٹوں میں یہ کچھ زکوٰۃ ہے؟ کیا تم لوگوں کو یہ سب قرآن میں ملتا ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، تو تم نے یہ مسائل و احکام کس سے لیے ہیں؟ بلا شبہ تم یہ ہم یعنی صحابہ ہی سے لیتے ہو، اور ہم نے انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کی اور بھی کئی چیزیں ذکر کی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1561۔ جناب عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ شعیب اپنے دادا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں۔ ان کے ساتھ ان کی بیٹی بھی تھی، اور بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے 2 موٹے موٹے کنگن تھے۔ آپ نے اس خاتون سے پوچھا، کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ قیامت کے روز اللہ تمہیں ان کے بدلے آگ کے 2 کنگن پہنائے؟ چنانچہ اس عورت نے ان کو اتارا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دیا اور کہنے لگی، یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1563۔ عبداللہ بن شداد بن ہاد کہتے ہیں کہ ہم ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں گئے تو انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے۔ آپ نے دیکھا کہ میرے ہاتھوں میں چاندی کی موٹی موٹی انگوٹھیاں ہیں، تو آپ نے پوچھا، عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، میں نے انہیں آپ کی خاطر زینت کے لیے پہنا ہے، اے اللہ کے رسول۔ آپ نے پوچھا، کیا تم ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ میں نے کہا، نہیں، یا اسی طرح کی کوئی بات کی۔ آپ نے فرمایا، تجھے جہنم میں لے جانے کے لیے یہی کافی ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1565۔ حماد بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ تحریر جناب ثمامہ بن عبداللہ بن انس سے حاصل کی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا تھا، جبکہ ان کو صدقے کے لیے تحصیلدار بنا کے بھیجا تھا، اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر تھی۔ اس میں تحریر تھا، یہ فریضہ زکوٰۃ کی تفصیل ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر فرض کیا تھا، جس کا اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا۔ سو جس بھی مسلمان سے اس کے مطابق مطالبہ کیا جائے وہ ادا کرے، اور جس سے اس کے علاوہ مزید مانگا جائے تو وہ نہ دے۔ 25 سے کم اونٹوں میں یعنی زکوٰۃ بکریوں کی صورت میں ہے، ہر 5 اونٹوں پر 1 بکری ہے۔ جب 25 ہو جائیں تو ان میں 1 بنت مخاض یعنی 1 برس کی مادہ اونٹنی ہے، 35 تک۔ اگر ان میں کوئی 1 برس کی بنت مخاض نہ ہو تو 2 برس کا نر اونٹ دے، جسے ابن لبون کہتے ہیں، اور جب 36 ہو جائیں تو ان میں 2 سال کی مادہ اونٹنی بنت لبون ہے، 45 تک، اور جب 46 ہو جائیں تو ان میں حقہ ہے، 3 سال کی مادہ اونٹنی جو جفتی کے لائق ہو، 60 تک۔ جب 61 ہو جائیں تو ان میں جزعہ یعنی 4 سال کی مادہ اونٹنی ہے، 75 تک، اور جب 75 ہو جائیں تو ان میں 2 عدد بنت لبون یعنی 2 برس کی مادہ اونٹنیاں ہیں، 90 تک، اور جب 91 ہو جائیں تو ان میں 2 عدد حقہ یعنی 3 سال کی مادہ اونٹنیاں ہیں جو جفتی کے لائق ہوں، 120 تک، اور جب 120 سے بڑھ جائیں تو ہر 40 میں بنت لبون یعنی 2 سال کی مادہ اونٹنی، اور ہر 50 میں حقہ یعنی 3 سال کی مادہ اونٹنی ہے۔ اگر زکوٰۃ میں واجب ہونے والے جانوروں کی عمروں میں فرق ہو تو جس پر جزعہ لازم ہو یعنی 4 سال کی مادہ، مگر اس کے پاس جزعہ نہ ہو بلکہ اس سے کم عمر حقہ یعنی 3 سال کی اونٹنی ہو، تو اس سے حقہ لے لی جائے اور وہ اس کے ساتھ 2 بکریاں ملا دے اگر میسر ہوں، یا 20 درہم چاندی دے،
اور جس پر زکوٰۃ میں حقہ یعنی 3 سال کی واجب ہوئی ہو مگر اس کے پاس حقہ نہ ہو بلکہ جزعہ یعنی 4 سال کی ہو تو اسے جزعہ لے لی جائے، اور تحصیلدار اس کو 20 درہم دے دے یا 2 بکریاں۔ اور جس پر حقہ یعنی 3 سال کی اونٹنی واجب ہوئی ہو مگر موجود نہ ہو بلکہ بنت لبون یعنی 2 سال کی مادہ ہو تو اس سے بنت لبون لے لی جائے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حدیث کے اس حصے کے بعد مجھے اپنے شیخ موسیٰ بن اسماعیل سے کما حقہ ضبط نہیں ہے، اور صاحب مال اس کے ساتھ 2 بکریاں دے اگر میسر ہو یا 20 درہم، اور جس پر زکوٰۃ میں بنت لبون یعنی 2 سال کی مادہ لازم آئی ہو مگر اس کے پاس حقہ یعنی 3 سال کی مادہ ہو تو اس سے وہ حقہ لے لی جائے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس حصے کے بعد مجھے خوب ضبط ہے، اور تحصیلدار اسے 20 درہم دے دے یا 2 بکریاں، اور جس پر بنت لبون یعنی 2 سالہ مادہ لاگو ہوئی ہو مگر اس کے پاس 1 سالہ بنت وخاص ہو تو اس سے وہی قبول کر لی جائے، اور ساتھ 2 بکریاں لی جائیں یا 20 درہم، اور جس پر بنت مخاض یعنی 1 سالہ مادہ لازم آئی ہو مگر اس کے پاس 2 سالہ نر ابن لبون موجود ہو تو اس سے وہی لے لیا جائے مگر اس کے ساتھ کچھ واپس نہیں ہوگا، اور جس شخص کے پاس صرف 4 اونٹ ہوں تو اس پر کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہے الا یہ کہ ان کا مالک چاہے۔ اور چرنے والی بکریوں کی زکوٰۃ کی تفصیل یہ ہے کہ 40 سے لے کر 120 تک میں 1 بکری ہے، اگر اس سے بڑھ جائیں تو 2 بکریاں ہیں 200 تک، 200 سے زیادہ میں 3 بکریاں ہیں 300 تک، اگر بکریاں 300 سے بڑھ جائیں تو ہر 100 میں 1 بکری ہے۔ زکوٰۃ میں کوئی بوڑھی یا عیب دار بکری نہ لی جائے اور نہ ہی نر لیا جائے الا یہ کہ تحصیلدار زکوٰۃ کی خواہش ہو، اور زکوٰۃ کے خوف سے 2 علیحدہ ریوڑوں کو جمع نہ کیا جائے اور نہ اکٹھے مال کو علیحدہ علیحدہ کیا جائے، اور جن 2 مشترک مالکوں کا مال اکٹھا ہو اور زکوٰۃ اکٹھی ہی لی گئی ہو تو وہ آپس میں برابر برابر لین دین کر لیں۔ اگر کسی کی جنگل میں چرنے والی بکریاں 40 کی گنتی کو نہ پہنچتی ہوں تو ان میں کوئی زکوٰۃ نہیں الا یہ کہ ان کا مالک چاہے۔ چاندی میں 40واں حصہ ہے، اگر مال صرف 190 درہم ہو تو اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں الا یہ کہ اس کا مالک چاہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1567۔ سالم اپنے والد یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی تفصیل لکھی تھی مگر اسے اپنے عاملوں کی طرف بھیجنے نہ پائے تھے کہ آپ کی وفات ہو گئی، جبکہ آپ نے اس کو اپنی تلوار کے ساتھ نیام میں رکھا ہوا تھا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر عمل کیا حتیٰ کہ ان کی وفات ہو گئی، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کیا حتیٰ کہ ان کی وفات ہو گئی۔ اس میں یہ تحریر تھا، 5 اونٹوں میں 1 بکری، 10 میں 2 بکریاں، 15 میں 3 بکریاں، اور 20 میں 4 بکریاں ہیں۔ 25 اونٹوں میں 1 سالہ مادہ اونٹنی بنت مخاض ہے 35 تک، اگر ایک بھی بڑھ جائے تو اس میں بنت لبون یعنی 2 سالہ اونٹنی ہے 45 تک، اگر ایک بھی بڑھ جائے تو ان میں حقہ یعنی 3 سالہ اونٹنی ہے 60 تک، اگر ایک بھی بڑھ جائے تو ان میں جزعہ ہے 4 سالہ اونٹنی 75 تک، اگر ایک بھی بڑھ جائے تو ان میں 2 بنت لبون یعنی 2 سال کی اونٹنیاں ہیں 90 تک، اگر ایک بھی بڑھ جائے تو ان میں 2 حقے یعنی 3 سال کی مادہ ہیں 120 تک، اگر اونٹ اس سے زیادہ ہوں تو ہر 50 میں 1 حقہ یعنی 3 سال کی مادہ اور ہر 40 میں 1 بنت لبون یعنی 2 سالہ ہے، اور بکریوں میں ہر 40 میں 1 بکری ہے 120 تک، اگر ایک بھی بڑھ جائے تو 2 بکریاں ہیں 200 تک، اگر 200 سے ایک بھی زیادہ ہو جائے تو اس میں 3 بکریاں ہیں 300 تک، اگر بکریاں اس سے زیادہ ہوں تو ہر 100 میں 1 بکری ہے، اور 100 سے کم میں کچھ نہیں حتیٰ کہ 100 پوری ہو جائیں۔ اکٹھے جانوروں کو زکوٰۃ کے اندیشے سے علیحدہ علیحدہ نہ کیا جائے اور علیحدہ علیحدہ کو جمع نہ کیا جائے، اور جن کے جانور اکٹھے ہوں وہ دونوں آپس میں برابر برابر لین دین کر لیں، اور زکوٰۃ میں کوئی بوڑھا یا عیب والا جانور نہ لیا جائے۔ امام زہری کہتے ہیں کہ جب زکوٰۃ وصول کرنے والا آئے تو بکریوں کو 3 حصوں میں بانٹ لیا جائے، یعنی ہلکے، عمدہ اور درمیانے درجے میں، اور تحصیلدار زکوٰۃ درمیانے درجے سے لے۔ امام زہری نے گایوں کا ذکر نہیں کیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1568۔ سفیان بن حسین نے اپنے مذکورہ بالا سند سے اور اسی کے ہم معنی بیان کیا اور کہا،
اگر بنت مخاض یعنی 1 سالہ اونٹنی نہ ہو تو ابن لبون یعنی 2 سالہ نر پیش کر دے، اور زہری کا کلام ذکر نہیں کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1569۔ جناب ابن شہاب نے کہا، یہ نقل ہے اس تحریر کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ یعنی زکوٰۃ کے بارے میں لکھی تھی، اور یہ آل عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محفوظ تھی۔ ابن شہاب نے کہا، اسے مجھے سالم بن عبداللہ بن عمر نے پڑھوایا اور میں نے اس کو اسی طرح یاد کر لیا، اور یہی وہ تحریر ہے جسے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے عبداللہ بن عمر اور سالم بن عبداللہ بن عمر سے نقل کروایا تھا، اور حدیث بیان کی۔ کہا، جب اونٹوں کی تعداد 121 ہو جائے تو ان میں 3 بنت لبون یعنی 2 سالہ مادہ ہیں۔ 129 تک جب 130 ہو جائے تو ان میں 2 بنت لبون یعنی 2 سالہ مادہ اور 1 حقہ یعنی 3 سالہ مادہ ہوگی۔ 139 تک، اور جب 140 ہو جائے تو ان میں 2 حقے یعنی 3 سالہ مادہ اور 1 بنت لبون یعنی 2 سالہ مادہ ہوگی۔ 149 تک، جب 150 ہو جائیں تو ان میں 3 عدد حقہ ہوں گے یعنی 3 سالہ مادہ۔ 159 تک، جب 160 ہو جائیں تو ان میں 4 عدد بنت لبون ہوں گی۔ 169 تک، جب 170 ہو جائیں تو ان میں 3 عدد بنت لبون اور 1 حقہ ہوگی۔ 179 تک، جب 180 ہو جائیں تو ان میں 2 عدد حقے اور 2 عدد بنت لبون ہوں گی۔ 189 تک، جب 190 ہو جائیں تو ان میں 3 عدد حقے اور 1 بنت لبون ہوں گی۔ 199 تک، اور جب 200 ہو جائیں تو ان میں 4 عدد حقے یا 5 عدد بنت لبون ہوں گی۔ جس عمر کا جانور بھی ہو لے لیا جائے، اور چرنے والی بکریوں میں۔ حدیث سفیان بن حسین کی مانند ذکر کیا، اس میں ہے، صدقے میں کوئی بوڑھی یا عیب دار بکری نہ لی جائے اور نہ نر بکرا، الا یہ کہ تحصیلدار زکوٰۃ چاہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1570۔ امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، متفرق مال کو جمع یا اکٹھے مال کو جدا جدا نہ کیا جائے۔ وہ یوں کہ مثلا ہر شخص کی 40 بکریاں ہوں، جب تحصیلدار زکوٰۃ آئے تو وہ اپنے مال کو اکٹھا کر کے دکھائیں تاکہ اس میں 1 بکری ہی آئے، اور اکٹھے مال کو جدا جدا نہ کیا جائے، یعنی 2 خلیط یعنی شریک ہوں، اور ہر ایک کی 101 بکری ہو یعنی مجموعہ 202، تو اس میں 3 بکریاں زکوٰۃ ہے، مگر تحصیلدار زکوٰۃ کی آمد پر یہ اپنے اپنے مال کو جدا جدا کر لیں تو ہر ایک پر صرف 1 بکری آئے گی، اس طرح 1 بکری بچا لیں۔ اس کی میں نے یہی تفصیل سنی ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1571۔ بحث بن حکیم اپنے والد سے، وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر 40 اونٹوں میں جو کہ جنگل میں چرتے ہوں 1 بنت لبون یعنی 2 سالہ مادہ ہے، اور انہیں ان کے حساب سے جدا جدا نہ کیا جائے۔ جو شخص اجر و ثواب کی نیت سے دے گا، ابن العلا نے مُتَجِرًا بِهَا کے الفاظ کہے تو اس کے لیے اس کا اجر و ثواب ہے، اور جو زکوٰۃ کو روکے گا تو ہم اس سے وصول کریں گے، اور آدھا مال یعنی مزید بھی۔ یہ ہمارے رب تعالیٰ عز و جل کے واجبات میں سے ایک واجب ہے، اس میں آل محمد کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1575۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو صدقے کا عامل بنا کر بھیجا۔ میں ایک آدمی کے پاس پہنچا، جب اس نے میرے سامنے اپنا مال جمع کر دیا تو میں نے اس پر صرف 1 بنت مخاض یعنی 1 سالہ اونٹنی ہی واجب پائی۔ میں نے اس سے کہا، 1 بنت مخاض دے دو، تمہاری یہی زکوٰۃ ہے۔ اس نے کہا، یہ دودھ والی ہے، نہ سواری کے قابل، اس کے بجائے یہ ایک جوان اور موٹی تازی اونٹنی ہے، اسے لے جاؤ۔ میں نے اس سے کہا، جس کا مجھے حکم نہیں ہے میں وہ کیوں کر لے سکتا ہوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے قریب ہی ہیں، اگر چاہو تو ان کی خدمت میں چلے جاؤ، اور جو کچھ مجھے دے رہے ہو انہیں جا کر پیش کر دو، اگر آپ قبول کر لیں تو مجھے بھی قبول ہے، اگر وہ نہ منظور کرے تو میں بھی قبول نہیں کرتا۔ کہنے لگا، میں یہی کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ میرے ساتھ چل پڑا، اور وہ اونٹنی بھی ساتھ لے گیا جو وہ مجھے دے رہا تھا، حتیٰ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ اس نے آپ سے کہا، اے اللہ کے نبی،
آپ کا نمائندہ میرے مال کی زکات لینے کے لیے میرے ہاں پہنچا ہے، اور قسم اللہ کی اس سے پہلے نہ تو اللہ کے رسول میرے مال میں تشریف لائے ہیں اور نہ ان کا کوئی نمائندہ ہی۔ سو میں نے اس کے لیے اپنا مال جمع کیا تو اس نے بتایا کہ میرے مال میں صرف ایک بنت مخاض واجب ہے، اور اس عمر کا جانور نہ دودھ دیتا ہے اور نہ سواری کے قابل ہوتا ہے۔ سو میں نے اسے ایک شاندار جوان اونٹنی پیش کی کہ اسے قبول کر لے، مگر اس نے انکار کر دیا، اور وہ یہ رہی: اے اللہ کے رسول، میں اسے آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں تو آپ قبول فرما لیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا: تجھ پر وہی فرض ہے، لیکن اگر تو خوشی سے نیکی کرنا چاہے تو اس کا اللہ تعالیٰ تجھے اجر و ثواب عطا کرے گا، اور ہم تجھ سے یہ قبول کر لیتے ہیں۔ اس نے کہا: اور وہ یہ رہی: اے اللہ کے رسول، میں اسے لے آیا ہوں تو آپ اسے قبول فرما لیجئے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے وصول کر لینے کا حکم دیا اور اس کے مال میں برکت کی دعا فرمائی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1583۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا اور فرمایا: تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب نہیں، انہیں شہادت توحید یعنی لا الہ الا اللہ کی اور اس شہادت کی کہ میں اللہ کا رسول ہوں دعوت دینا۔ اگر وہ تمہاری یہ بات تسلیم کر لے تو انہیں بتانا کہ اللہ نے ان پر ہر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ یہ بھی مان لیں تو انہیں بتانا کہ اللہ نے ان پر ان کے مالوں میں صدقہ یعنی زکوٰۃ فرض کی ہے، جو ان کے اغنیاء سے لے کر ان کے فقیروں میں بانٹی جائے گی۔ اگر وہ یہ بات مان لے تو ان کے عمدہ مالوں سے پرہیز کرنا اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ بلا شبہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1584۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: زکوٰۃ وصول کرنے میں زیادتی کرنے والا اسی طرح ہے جیسے کہ زکوٰۃ نہ دینے والا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1585۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی دیہاتی لوگ آئے اور انہوں نے کہا: بعض عمال ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم پر ظلم کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: اپنے صدقہ وصول کرنے والوں کو راضی رکھو۔ انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول، خواہ وہ ہم پر ظلم کریں۔ آپ نے فرمایا: اپنے زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو راضی رکھو۔ عثمان بن ابی شیبہ نے اضافہ کیا: اگرچہ تم پر زیادتی کی جائے۔ ابو کامل نے اپنی حدیث میں بیان کیا: جریر نے کہا: یہ فرمان نبوی سن لینے کے بعد سے عامل ہمیشہ مجھ سے راضی ہی گیا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1589۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میرے والد ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے بیعت رضوان کے موقع پر درخت کے نیچے بیعت کی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جب بھی کوئی قوم اپنی زکوٰۃ لے کر آتی تھی تو آپ انہیں یوں دعا دیتے تھے: اللہم صلی علی آل فلاں، اے اللہ آل فلاں پر اپنی رحمت نازل فرما اور انہیں برکت دے۔ میرے والد بھی اپنی زکوٰۃ لے کر آپ کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے فرمایا: اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ آل ابی اوفا پر اپنی رحمت نازل فرما اور انہیں برکت دے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1590۔ جناب عمر بن شعیب اپنے والد سے، وہ اپنے دادا یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نہ جلب ہے اور نہ جنب، اور ان کے مالوں کی زکوٰۃ ان کے گھروں ہی پر وصول کی جائے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1591۔ محمد بن اسحاق رحمہ اللہ نے لا جلب ولا جنب کی توضیح میں بیان کیا: چوپایوں کی زکوٰۃ ان کے اپنے ڈیروں پر وصول کی جائے۔ جلب یہ ہے کہ انہیں تحصیلدار زکوٰۃ یعنی عامل کے پاس کھینچ کر نہ لایا جائے، اور جنب اس فریضے میں یہ ہے کہ جانوروں والے انہیں دور نہ لے جائیں۔ ابن اسحاق نے کہا: عامل کو روا نہیں کہ وہ زکوٰۃ والوں کے مقامات سے بہت دور جا بیٹھے اور جانوروں کو اس کی طرف لایا جائے، بلکہ زکوٰۃ ان کی اپنی جگہ پر لی جائے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1592۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی راہ میں ایک گھوڑا دیا، پھر دیکھا کہ اسے بیچا جا رہا ہے تو انہوں نے اسے خرید لینا چاہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مت خریدو اور اپنا صدقہ مت واپس لو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1593۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑے اور غلام میں زکوٰۃ نہیں، البتہ غلام کی طرف سے صدقہ فطر دیا جائے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1594۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان پر اس کے غلام اور گھوڑے میں زکوٰۃ نہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1595۔ جناب سالم بن عبداللہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کھیتیاں باری سے سیراب ہوتی ہوں یا دریاؤں اور چشموں سے یا زمین کی تری سے تو ان میں 10واں حصہ ہے، اور جو اونٹنیوں سے رہڑ کے ذریعے سے سیراب کی جاتی ہو یا جن کی آبپاشی کی جاتی ہو تو ان میں 20واں حصہ ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1596۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زمین دریاؤں سے سیراب ہوتی ہو یا چشموں سے تو ان میں 10واں حصہ ہے، اور جن کو اوڑنیوں سے یعنی رہڑ کے ذریعے سے سیراب کیا جاتا ہو تو ان میں 20واں حصہ ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1597۔ جناب وقی نے بیان کیا کہ البعل القبو سے مراد وہ کھیتی ہے جو باری سے سیراب ہوتی ہو۔ ابن اسود کہتے ہیں کہ یحییٰ بن آدم نے کہا کہ میں نے ابو ایاس اسدی سے بعل کے متعلق وضاحت پوچھی تو کہا جو کھیتی باری سے سیراب ہوتی ہو۔ نضر بن شمیل نے کہا بعل سے مراد بارش کا پانی ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1598۔ جناب عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ بنی متعان کا ایک آدمی ہلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے شہر کا عشر لے کر آیا اور آپ سے درخواست کی کہ سلبہ وادی اس کے نام کر دی جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس کے نام کر دی۔ جب حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو حضرت سفیان بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے بارے میں پوچھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا اگر یہ اپنے شہد کا وہی عشر دیتا رہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتا تھا تو وادی سلبہ اسی کے نام رہنے دو، ورنہ یہ شہد کی مکھیاں ہیں، جو چاہے ان کا شہد کھائے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1600۔